الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین ثم آمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 74 تک کل ہم نے کر لیا تھا۔ آج آیت نمبر پچھلی کلاس میں ہمارا 74 تک تھا، آج آیت نمبر 75 سے ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون طرف فرعون کے، وملئہ اور اس کے سرداروں کے، بآیاتنا ساتھ ہماری آیات کے، فاستکبروا بس انہوں نے انکار کر دیا اور مطلب انہوں نے تکبر کرا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور وہ تھے ایک قوم مجرم۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بھیجے جانے کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو جب بھیجا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقائد کو راسخ کرنے کے لیے بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت کے عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ مختلف اقوام کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کرام کو بھیجنے کا حوالہ دیا تھا کہ مختلف انبیاء کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تو نبیوں کا طریقہ اپنی قوم کے ساتھ کیسا رہا تھا۔ تو نبیوں کے طریقے کو ہم نے دیکھا کہ نبی حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ قوم نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ تو پھر اللہ کی مدد کن کے لیے آئی تھی اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا۔ وہ رویہ دکھانے کے بعد اللہ نے یہ بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا جو مختلف اللہ کی نشانیاں لے کر بھی آئے، لیکن ان لوگ قوموں نے نہ مان کے دیا، جھٹلا دیا اور حد سے گزر گئے ظلم و زیادتی میں، نہ ماننے میں۔ تو معتدین کا رویہ جب ایسا رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ پھر ایسے حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے۔ ان کے اوپر مہر جب لگا دی جائے کسی چیز کے اوپر تو کیا ہوتا ہے، نہ اندر والی چیز باہر آ سکتی ہے، نہ باہر والی اندر جا سکتی ہے۔ تو بس جب انکار حق کے رویے پہ وہ ڈٹے رہے اور ڈٹائی کے ساتھ اس پر قائم رہے اور حد سے گزر گئے ہر چیز کے اندر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر مہر لگا دی، اور اب نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کا ایمان داخل ہوا، نہ تقوی کو ملا، اور نہ ہی وہ نعمت اسلام سے بہرہ مند ہوئے، بلکہ وہ اپنے کفر اور فسق اور نافرمانی کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اب اسی کے حوالے سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کی مثال دی، اور کس کی مثال اب یہاں پہ دی جا رہی ہے؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا۔ اچھا، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کا رویہ بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی انکار کر دیا اور مجرم بن کر رہے، اور ان کے انکار کی وجہ یہاں پر کیا بتائی جا رہی ہے؟ فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا۔ تو انکار حق کی ایک وجہ یہاں پر پتہ چل رہی ہے، تکبر۔ جب بھی کوئی اللہ کے احکامات سے انکار کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ تکبر ایک ریزن ہے جو یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور پچھلی آیت کا جو اختتام تھا وہ ہمارا کیا تھا؟ ہم نے جو دیکھا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ حد سے گزر جانا، حد سے گزر جانے کی وجہ سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو وہ حد سے گزرنے کا رویہ بھی ہم نے دیکھا تھا، جب انسان حد سے گزرنے لگتا ہے تو ضد اور ڈھٹائی کی طرف آ جاتا ہے، انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور جب ضد اور ڈھٹائی اور انانیت آتی ہے تو تکبر خود بخود اس کے اندر آنا شروع ہوتا ہے، اور یہ ادر وے راؤنڈ بھی ہوتا ہے، جب تکبر آ جاتا ہے تب بھی ضد اور ڈھٹائی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو وہی رویہ قوم فرعون کا بھی ایسا ہی تھا، اسی وجہ سے انہوں نے بھی مان کر نہیں دیا تھا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، بس جب آ گیا ان کے پاس سچ ہماری طرف سے، قالوا تو وہ کہنے لگے ان ھذا نہیں ہے یہ لسحر مبین مگر ایک جادو کھلا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سا حق دے کر بھیجا تھا؟ یہ وہ نشانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو معجزات کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کے بھیجا تھا۔ عصا اور ید بیضاء کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دے کر بھیجا گیا تھا تو ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد واضح طور پر نشانیاں دیکھی، لیکن کیا کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو جو معجزات دیے تھے وہ کس طرح کے دیے تھے؟ جس دور میں جو چیز بہت عروج پر ہوتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی عروج کی چیز پر، عروج پر پہنچی ہوئی چیزوں کو توڑنے کے لیے یا ان کا توڑ دکھانے کے لیے اس سے زیادہ بہترین چیز بھیجتے تھے نبی کے ہاتھ معجزے کی صورت میں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے سے ریلیٹڈ معجزات دیے گئے تھے، جب انسان کو صحت دینے والے معجزات جو ہے وہ بیسیکلی دیے گئے تھے کہ وہ مادر ذات اندھے اور کوڑی کو جو ہے ہاتھ پھیرتے تھے، مسح کرتے تھے تو وہ اس کی بینائی بھی واپس آ جاتی تھی، اس کی لیپریسی کا مرض بھی جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، وہ مردہ ہوتا تھا، وہ ہاتھ پھیرتے تھے، پڑھ کے پھونکتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایسے معجزات انہیں دیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عروج پر تھا، بہت زیادہ جو ہے وہ جادو اس زمانے میں تھا، بلکہ یہ تک آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے اپنی بات پہنچانے کے لیے یہ معاملہ کرنا تھا تو حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے فرعون نے پورا کا پورا ایک سین برپا کیا تھا اور اس کے اندر تمام لوگوں کو بلا لیا تھا، اور ملک بھر سے جو جادوگر تھے، 3 لاکھ جادوگر کے بارے میں آتا ہے کہ 3 لاکھ جادوگر آئے تھے۔ تو اتنا دورہ تھا اس زمانے میں جادو کا، ہر کسی کو جادو آتا تھا، ہر کوئی جادو سیکھتا تھا۔ تو تبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادوگری کا اتنا دورہ ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو جو معجزے دیے تھے وہ بھی کیسے تھے؟ وہ بھی جادو سے ریلیٹڈ تھے، اور وہ بھی ایسے ہی تھے کہ وہ اپنا عصا پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے نکالتے تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ تو کچھ جادوئی ٹائپ کے معجزات تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ جب یہ انہوں نے معجزات دیکھے تو اللہ کا کیا مرضی ہے، اللہ تعالیٰ معجزات ایسے کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ان کے اس علم کو توڑ دے، اس کو علم کو کاٹنے والی بھی کوئی چیز موجود ہے، اس سے زیادہ اپر کوئی ہستی موجود ہے جس کے پاس اس سے زیادہ بہترین علم موجود ہے۔ اسی لیے معجزات انبیاء کو ایسے ہی دے کے بھیجا گیا تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اس سے زیادہ بہترین معجزہ اور مطلب اس سے زیادہ بہترین جادو اور کوئی نہیں ہو سکتا، تمام کا تمام علم جمع کر کے انہوں نے جو علم پیش کیا تھا جادو کی صورت میں، اگر اس کو بھی کوئی ختم کر سکتا ہے تو یقیناً وہ کوئی سپر نیچرل ہستی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی ہو سکتی ہے جو علیم ہے اور جو اتنا زیادہ علم رکھتی ہے کہ دنیا کے تمام علوم کو وہ توڑ کر رکھ دے۔ اسی وجہ سے جادوگر ایمان لے کر آئے تھے، لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھلا ہوا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق، کیا تم حق کے لیے یہ کہتے ہو؟ لما جاءکم، جب وہ تمہارے پاس آ جاتا ہے، اسحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے؟ یعنی تمہارے پاس تو یہ پورا کا پورا جادو آ چکا، مطلب جادو تمہارے پاس آیا، لیکن تم اس جادو کو ختم کرنے والی چیز کے اوپر تم الٹا یہ کہتے ہو، حق کو جان لیتے ہو، اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ یہ بھی جادو ہے۔ جادوگر کیسے ہوتے ہیں؟ جادوگر تمہیں معلوم نہیں کہ جادوگر تو کس سیرت کس اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں؟ جادوگر کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تو آ کے لوگوں کو اپنے وہ دکھاتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں، وہ کبھی لوگوں کو یہ تو نہیں کہتے کہ آؤ اور اس دین کو قبول کر لو اور آؤ اور نیکی بھلائیوں کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لو، وہ تو کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرتے نا۔ جادوگر تو جب جادو دکھاتے ہیں تو وہ تو اپنی ناموری، اپنا عہدہ، مرتبہ اور بڑی زیادہ واہ واہ چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھو کہ تمہیں
جادو جو تم جس کو کہہ رہے ہو جادو کرنے والا اور جادوگر، حد اللہ ولا یفلح الساحرون، اور نہیں وہ فلاح پاتے ساحر جادوگر، یعنی جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تم دنیا میں دیکھتے نہیں کہ جو جادوگر ہیں یہ کس رویے سے دو چار ہوتے ہیں، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ان کے معاملات اور اخلاق ہوتے ہیں۔ جادوگروں کا حال بیسیکلی کیا ہے، یہ جو اس حوالے سے یہ جو قرآن کی آیت ہے ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ جادوگروں کو نہ دنیا کی فلاح ملتی ہے نہ آخرت کی فلاح ملتی ہے، وہ کسی بھی فلاح کے حقدار نہیں ہوتے، چاہے جادو کسی بھی قسم کا کیا جائے، چھوٹا کیا جائے بڑا کیا جائے، چھوٹے پیمانے پر بڑے پیمانے پر، کہ جو بھی جادو کے اس چنگل میں پھنس جاتا ہے اس کا تمام کیا کرایا نیکیاں تمام کی تمام غارت ہو جاتی ہیں، اور نہ اس کو دنیا میں کبھی بھی کوئی فلاح نصیب ہوتی ہے نہ آخرت میں، کیونکہ جادو کیا ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ جادو تو کفر ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا تھا نا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی کفر نہیں کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کس طرح سے ہاروت اور ماروت آئے تھے جادوگری کی تعلیم دینے کے لیے، تو وہ لوگ بھی جنات سے چونکہ حضرت سلیمان کام کرواتے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اگر جنات سے کوئی کام کرواتے ہیں تو ہمارے نبی بھی تو یہی کرتے تھے، تو اللہ نے کہا تھا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے کا دور ہے، لیکن جادو کرانے کا معاملہ اس دور میں بھی ایسے ہی چل رہا تھا۔ جب بھی کوئی جادوگری سیکھتا ہے یا جادوگری سیکھنے میں یا عمل کرنے میں آتا ہے تو جادوگروں کا بیسیکلی انجام کیا ہوتا ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور ویسے بھی جو ہے وہ یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو بھی جادو کا علم سیکھتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں ڈوبتے ہیں یا اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ جنات یا تو اگر اس کو ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں، اس کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ شخص اعصابی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں ہڈی پسلی سب کچھ توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور کئی دفعہ تو ان کو ہلاک بھی کر دیتے ہیں، یہاں تک بھی ان کا حال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی تولیدی صلاحیت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی چھین لیتا ہے۔ کیسے چھینتا ہے کہ یہ جنات نہیں چاہتے کہ یہ کسی کے قبضے میں رہیں، تو لہٰذا اگر ایک شخص کے قبضے میں آ گئے تو وہ مرنے کے بعد آٹومیٹکلی اس کی اولاد کے قبضے میں آ جائیں گے، لہٰذا وہ چاہتے ہی نہیں کہ اس شخص کی کوئی اولاد پیدا ہو، تو وہ اس شخص کو بھی اس کی تولیدی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو عمومی طور پر جو جادو کرنے والے عامل بابا سنیاسی جو بھی ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، ان کی وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ان کو دنیاوی طور پر معاشی طور پر نا وہ بڑے ہی بدحال ہوتے ہیں، ان کے اپنے حالات اتنے خستہ حال ہوتے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جو اپنے حالات کو صحیح نہیں کر سکتے وہ دوسروں کی زندگیوں کو کیسے خوشحالی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جادو ٹونوں کے ذریعے سے۔ تو یہ سب جو ہے نا بالکل فضول باتیں ہیں۔ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ دیکھو حق تمہارے سامنے آ گیا، اس کو تم نے پہچان بھی لیا، پھر بھی تم کہتے ہو کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا جادو ایسا ہوتا ہے؟ جادوگر تو کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ تم اچھی طرح سے سمجھتے ہو کہ میں ہرگز بھی جادوگر نہیں ہوں، اور نہ میں جادو کرنا چاہ رہا ہوں، اور نہ ہی میں نے کوئی جادو کیا ہے، اور نہ ہی میرے اندر ایسے معاملات ہیں جو جادوگروں کے یوزلی ہوتے ہیں۔ تو وہ سب کے سب انہوں نے کیا کہا، قالوا، وہ سب کہنے لگے اجئتنا لتلفتنا، کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ تو پھیر دے ہم کو عما، اس چیز سے وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پائے ہم نے، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ ہو جائے تم دونوں کے لیے بڑائی زمین کے اندر، یعنی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے زمین کے اندر تمہاری دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے۔ اصل میں یہ کیوں انہوں نے کہا تھا، کیونکہ بیسیکلی
جس کو کسی چیز سے انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ اسی چیز کا تذکرہ کرتا ہے. وہ دنیاوی طور پر نام، عہدہ، اقتدار، ترقی اور حکومت چاہتے تھے اور اسی کو چیزوں کو پسند کرتے تھے. تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کہا، انہوں نے یہی کہا، ان کو یہی ڈر اور خوف ہو گیا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو عہدہ اقتدار ان کو مل جائے اور ہم سے وہ عہدہ اقتدار چھین جائے. تو اسی چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو تمہاری بات بالکل ماننے والے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے صاف انکار کر دیا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور فرعون نے کہا، ائتونی بکل ساحر علیم، لاؤ میرے پاس ہر ساحر جادوگر جو علم رکھتا ہے، اپنے فن میں ماہر ہے. اس نے ہر ماہر فن جادوگر کو بلا لیا. فلما جاء السحرة، پر جب آ گئے جادوگر، قال لهم، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، ڈالو جو ہو تم ڈالنے والے. یعنی جب جادوگر جمع ہو گئے، 3 لاکھ، میں نے بھی آپ کو بتایا نا، 3 لاکھ جادوگر جمع کر لیے تھے یہ فرعون نے حضرت موسیٰ کے خلاف. تو جب وہ سب کے سب آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، تم ڈالو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، جو تم جادو ڈالنا چاہتے ہو ڈالو. فلما القوا، یعنی ان کو آگے بڑھنے کی، پہل کرنے کی انہوں نے دعوت دی. پر جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ما جئتم بہ السحر، جو بھی تم جادو لے کر آئے ہو، یعنی جو چیز تم لائے ہو ساتھ اس کے وہ جادو ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، سیبطلہ، القریب وہ باطل کرتا ہے، کر دے گا اس کو. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ نہیں وہ ٹھیک کرتا عمل مفسدوں کا. یعنی کہ اللہ مفسدوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا. یہ جو تم سب کچھ لے کر آئے ہو یہ سب جادو ہے، اللہ اس کو باطل کر دے گا. یہ وہ آیات ہیں جو بیسیکلی جادو کے توڑ کے لیے بھی استعمال جب کی جاتی ہیں. جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسنون عمل جادو کے توڑ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اس کے اندر ان آیات کو بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ قریب اللہ جادو کو توڑ دے گا، اس کو باطل کر دے گا، اور جو مفسد ہیں، فساد کرنے والے، ان کے معاملات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح نہیں کرتا، ان کے کاموں کو سدھرنے نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی وہ چال چل رہے ہوتے ہیں نا، جادو کرنے والے چال چل رہے ہوتے ہیں. مکروا، وہ مکر کر رہے ہوتے ہیں، مکر اللہ، اور واللہ خیر الماکرین. جب وہ چالیں چلتے ہیں تو پھر اللہ بھی چالیں چلتے ہیں، اور بہترین چال تو اللہ کی چال ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ مفسدوں کے کاموں کو اللہ کبھی بھی سدھرنے نہیں دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور وہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے اللہ اپنے فرمان سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. گویا حق کو اللہ نے آگے لے کر آنا ہی ہے، اور مجرم چاہے اس کو جتنا مرضی ناگوار سمجھے، لیکن اللہ حق کو حق کر کے دکھائے گا، کیونکہ سب سے بڑی چال اللہ کی چال ہوتی ہے. جادو کرنے والے اپنے جادو کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کسی کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر اللہ کا اذن نہیں ہوتا تو کبھی بھی کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہ اپنی چال چلتا ہے. کوئی لاکھ جادو ٹونے کر کے کسی کے بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرے، کوئی مال چھیننے کے لیے کوئی جادو ٹونے کرتا رہے، کوئی فساد اور فتنے بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جادو ٹونا کرنا شروع ہو جائے، کوئی محبتوں کو ڈالنے کے لیے کہ فلاں میرا محبوب بن جائے، جو مرضی جادو کر لے. اور آج اتنی جادو جو ہے وہ ہر قسم کے مختلف طرح سے پھیلے ہوئے بھی ہیں. جو مرضی کوئی جادو کرنا چاہتا ہے کر لے، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے، چاہے مجرموں کو جتنا مرضی ناگوار ہو جائے. فما آمن لموسیٰ، بس نہیں ایمان لائے واسطے موسیٰ کے، الا ذریۃ من قومہ، مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سوائے ان چند نوجوانوں کے پوری قوم میں سے اور کوئی ایمان نہیں لایا. کیوں؟ علی خوف من فرعون و ملائہم، اوپر خوف کے فرعون سے اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، یہ کہ وہ ان کو فتنے میں ڈال دیں گے. یعنی
عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے سرداروں سے، بڑے بڑے حکمرانوں سے، بڑی بڑی جو قومیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے، ان کے ڈر کی وجہ سے بہت سے لوگ دین پر آنے سے رکے رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں مانے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے دور میں بھی تھی، کیونکہ فرعون بہت زیادہ ظالم اور جابر حکمران تھا، اس کو میخوں والا کہا جاتا تھا۔ وہ یہی کرتا تھا کہ جو اس کی بات کو نہیں مانتا تھا اس کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دیتا تھا، اور اس نے اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا تھا، حضرت آسیہ کے ساتھ، کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی ایمان لے کر آ گئی ہے تو اس نے حضرت آسیہ کے ہاتھوں پیروں میں میخیں گڑوا دی تھی، اور باقاعدہ طور پر جبر کرتا تھا اور تشدد کرتا تھا کہ مانو اپنے دین پر واپس پڑھ لو، نہیں تو میں تمہیں جو ہے وہ موت سے ہمکنار کر دوں گا۔ تو اس خوف کی وجہ سے کہ لوگ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں اور وہ اس آزمائش میں اپنے اس کے ہاتھوں فتنہ نہ بن جائیں، کون ایمان لے کر آیا؟ صرف چند لوگ جو کہ نوجوان تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اب یہاں پر کیا چیز ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی جو حواری تھے وہ بھی بہت بالکل چند ہی تھے، اور وہ بھی نوجوان ہی تھے، تھوڑے سے ہی تھے۔ تو اصحاب کہف جو ہم نے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ بھی کیا ہے، وہ بھی بہت چند ہی اور نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چند ہی لوگوں کی کتنی قدردانی کرتا ہے کہ ان کا تذکرہ رہتی دنیا تک جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو ایمان لائے تھے وہ عمومی طور پر وہی لوگ تھے جو جوان تھے، جو ینگ تھے۔ تو ایک تو یہ بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ دین پر شروع میں دین ایکسیپٹ کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یا دین کی دعوت کو قبول کرنے والے چند ہی ہوتے ہیں۔ چند لوگ اگر جم جائیں، ڈٹ جائیں تو وہ بہت ساروں کے اوپر حاوی آ جاتے ہیں، اور چند لوگ ہی وہ لوگ ہیں جو پائنیئرز ہوتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر جاری رکھتے ہیں ان کی قدردانی کرتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ بھی رکھا، اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر چند جو نوجوان ایمان لائے تھے ان کا تذکرہ بھی کیا، پھر حضرت عیسیٰ کے حواری بھی چند ہی لوگ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردانی کرتا ہے۔ یہاں پر بتایا ایک اور بات جا رہی ہے کہ جو نوجوان تھے وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایمان جو زیادہ تر لوگ ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ نوجوان ہی تھے۔ اچھا، نوجوان جو ہیں وہ ہمیشہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ اپنے اندر جوش اور بلبلہ رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اور وہ حق بات کو ایکسیپٹ بھی ایزیلی کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر بیسیکلی لچک ہوتی ہے، وہ ایک اسپونج کی مانند ہوتا ہے، جو بھی چیز اس کی عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ فوراً اس کو ریڈیلی ایکسیپٹ کرتا ہے، اور جب وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بے خوف و خطر نڈر ہو کے ولا یخافون لومۃ لائم کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے عقیدے پر مستحکم ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ اور ایسے جوانی کی عمر میں ایمان لانے والوں کے ایمان بھی بہترین ہوتے ہیں، اور وہ اشد والذین آمنوا اشد حبا للہ کا معاملہ کر کے دکھانے والے بنتے ہیں۔ تو اصول ایک تو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ پھر ہماری دین کی دعوت کا بیسک محور، مرکز، فوکس کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ یوتھ کے اوپر ہونا چاہیے۔ بزرگ تو بڑی عمر کے لوگ ٹھیک ہے، سب لوگوں کی طرف دعوت دینی چاہیے، لیکن اصل دین کی طرف آنے والے کون ہونے چاہیے؟ جو جوان ہوتے ہیں، یہی ہوتے ہیں جو دین کو لے کر اٹھتے ہیں اور پھر آگے پھیلانے کا سبب بھی بنتے ہیں اور باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں جو صحابہ کرام ملتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کتنی چھوٹی سی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت جعفر وہ بھی جوان تھے، اور حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت زبیر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود،
یہ سب کے سب 20 سال سے کم عمر کے تھے اور یہ کتنے بڑے بڑے درجوں پر پہنچے تھے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت بلال، حضرت صہیب بن سنان رومی، ان کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان میں تھیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر، یہ 30 to 35 ایئرس کے سال کے درمیان ان کی عمر تھی. یہ بھی جوانی ہی کا دور ہے. اور سب سے زیادہ جو عمر رسیدہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمار. ان کا آتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ زیادہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے لگ بھگ تھی. اللہ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ پسند. حدیث میں آتا ہے کہ 7 خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، اور دوسرا ان میں سے وہ ہوگا جو نوجوانی میں عبادت کرنے والا تھا اور اس کو ایک فاحشہ عورت نے دعوت دی، بدکاری کی، لیکن اس نے کہا کہ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. گویا دل مسجد سے جڑا تھا تو نماز تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازی تھا نا، تو نمازیں انسان کو فحش اور منکرات سے خود روکتی ہیں. تو لہٰذا وہ نمازیں اس کے لیے اس بدکاری سے بچنے کا سبب بن گئی تھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کتنی نمازیں قبول ہو رہی ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم فحش اور منکرات سے کتنا رک رہے ہیں. بہرحال اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جوانی ہی کہ وہ ٹائم بیسک ٹائم ہے جو ہمارے دین میں مطلوب بھی ہے اور محبوب اور پسندیدہ بھی ہے. اللہ ہمیں بھی بہترین اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا کی صلاحیتوں کو لگانے والا خوش نصیب بھی بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی آگے دین کے علم بردار اور دین کے داعی بنا دے. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، البتہ بلند تھا، بلند مرتبہ رکھتا تھا زمین کے اندر. ظاہر ہے وہ فرعون اور اس کے سرداروں سے اس لیے ڈرتے تھے کہ فرعون زمین میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور اس کا بڑا اقتدار، بڑی طاقت تھی. إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک البتہ وہ مسرفوں میں سے تھا، اسراف کرنے والوں میں سے تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر نہیں رکتے. تو گویا فرعون کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ فرعون کیسا تھا، اسراف کرنے والا تھا. ہمارا پچھلا لیسن جو تھا وہ ختم ہوا تھا اس بات کے اوپر کہ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے حد سے گزرنے والوں کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. تو حد سے گزرنا اور پھر اسراف تو حد سے گزرنے کی بھی زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہے نا، اپر کیٹیگری ہے. یعنی کہ وہ حد سے گزرتا تھا تو حدیں کراس کر کے کسی حد پر رکتا ہی نہیں تھا. مطلب انلیمیٹڈ اس کی ساری چیزیں ہوتی تھی. دنیا کا کوئی کام اس نے کرنا ہو، چاہے ظلم و زیادتی کا رویہ ہو، چاہے اس کی خوشی غمی کے تہوار ہو، چاہے اس کے بت و باش کے طریقے ہوں، کوئی بھی اس کا عمل ہو، وہ حد سے گزر جاتا تھا. حدوں کو اس کے پاس کوئی حد کی لمٹ ہی نہیں تھی، اسراف کرنے والوں میں سے تھا. تو جو حد پہ نہیں رکتے، حد سے گزر جاتے ہیں، حدود کراس کرتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ہم نے پڑھا تھا، نطبع علی قلوب، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. ان کے دلوں میں پھر کفر، نفاق اور فسق اندر ہی رہتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا. نہ پھر وہ ایمان لاتے ہیں، نہ کچھ اندر آتا ہے، نہ کچھ باہر جاتا ہے. کوئی چیز ان کی جو اندر ہوتی ہے مہر لگنے کی وجہ سے نہ ان سے باہر نکل سکتی ہے، نہ اندر آ سکتی ہے، کیونکہ یہ تو مہر لگے ہوئے ہو جاتے ہیں. تو فرعون بھی انہی لوگوں میں سے تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی رویے میں اعتدال کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اسراف کرنا اور حد سے گزر جانا یہ فرعون کی صفت ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے. زندگی کے ہر ہی گوشے میں ہم نے یہ رویہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی گوشے میں ہم حدوں کو کراس کرنے والے تو نہیں ہیں. ہم حدود اللہ سے، اللہ کی حدود سے کراس کرنے والے تو نہیں ہیں. جو حدود اللہ نے قرآن پاک میں بتا دی ان کے ساتھ بھی ہمیں رویہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم حدود اللہ سے تجاوز کا طریقہ تو رویہ تو اختیار نہیں کر رہے.
وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، فعلیہ توکلوا، بس اسی کے اوپر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین مسلمین، اگر تم مسلم ہو، یعنی اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ پر توکل کر کے چلو، اگر مسلمان بن چکے ہو، اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو سونپ چکے ہو تو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ یہ کس کو کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا، جو اسلام لا چکے تھے، جو قبول کر چکے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ پر توکل کرو، جب تم نے اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں سونپا ہے تو پھر توکل پورا اس پہ رکھو۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فقالوا، بس وہ کہنے لگے، اللہ توکلنا، اوپر اللہ ہی کے ہم نے بھروسہ کیا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں نجات دے دینا اپنی رحمت سے کافر قوم سے۔ گویا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ دعا کیا کی ہے کہ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دینا۔ یعنی انہوں نے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ فرعون کی جو ظلم و زیادتیاں تھیں ان سے بچنے کا کے لیے بھی اللہ سے دعا ضرور کی تھی۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے جو جب اس قوم نے کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال بھی ہوئی تھی، اور یہ دعا آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہر ظالم قوم، ظالم ملک، ظالم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے بہت خوبصورت دعا ہے جو یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس دعا سے بچنے کے لیے، یعنی کہ اس دعا کو تو صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، اور کافر قوموں کے ہاتھوں فتنہ نہ بننے کے لیے تو دعائیں صحابہ کرام بھی مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عاصم بن عدی، ان کا معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ جب جنگ بدر میں حضرت عاصم بن عدی نے، ایک عورت تھی سلافہ بنت سعد، اس کے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا تھا۔ تو سلافہ بنت سعد جب اپنے بچوں کے پاس آئی تو ایک بیٹا اس کا، ابھی اس میں سانسیں باقی تھی، اس نے بتا دیا کہ میرے دونوں بھائیوں کو بھی اور مجھے بھی عاصم بن عدی نے مارا ہے۔ تو سلافہ بنت سعد نے یہ قسم اٹھائی اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں عاصم بن عدی کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے نہ پی لوں۔ اور اس کام کے لیے اس نے عاصم بن عدی کی کھوپڑی کی قیمت جو ہے وہ مقرر کر دی کہ اس کو اتنی قیمت جو ہے وہ دی جائے گی جو عاصم بن عدی کی کھوپڑی لے کر آئے گا۔ حضرت عاصم بن عدی کو یہ بات معلوم تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاصم بن عدی کو ایک لشکر کا سربراہ بنایا، اور اس میں ان کے نگرانی میں چند صحابہ کرام کو بھیجا ایک خاص جگہ پر، اور جا کر ان کو اپنی ایک مہم کے اوپر حضرت عاصم بن عدی کو بھیجا۔ حضرت عاصم بن عدی کو معلوم تھا کہ میری سر کی قیمت مقرر کی جا چکی ہے۔ اب مشرکین مکہ سے ان کا ٹاکرا ہوتا ہے، اور اس ٹاکرا ہونے سے پہلے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تم میری جسم کی، میرے گوشت کی، میری ہڈیوں کی جو ہے وہ حفاظت فرمانا، اور مجھے دعا فرماتے ہیں کہ مجھے ان کی ظالم قوموں کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، کیونکہ اگر وہ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر تو انہوں نے میرے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے مجھے ان سے بچا لینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا یہ ایسے قبول کی۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کی جاتی ہیں اور دین کے راستے میں مجاہد جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کی دعائیں ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین حق کے لیے نکل آنے والے، سینہ سپر ہو کر آگے بڑھ جانے والے اور ثابت قدمی سے جمے رہنے والے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو ان کی سر کو اتارنے کے لیے مشرک ان کے قریب آتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لشکر جو ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے لگا دیے۔ شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا گیا، اور شہد کی مکھیوں نے پورے کے پورے جسم کو ڈھانپ لیا، اور اتنی سی بھی
جگہ نہ چھوڑی۔ یہ مشرکین جب وہاں پر پہنچتے کہ ہم ان کی سر کو علیحدہ کریں ان کے تن سے اور جا کے منہ مانگی قیمت وصول کریں، تو مکھیاں ان کو پڑتی، تو انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رات جب ہوگی تو رات کے وقت مکھیاں سب چلی جائیں گی، تو اس وقت ہم عاصم بن عدی کی سر جو ہے وہ کاٹ کر، کھوپڑی کاٹ کر وہاں لے جائیں گے۔ تو اللہ اپنے لشکروں سے حفاظت کرنے والا ہے۔ جب شام ہوئی تو اس وقت اتنی زیادہ بارش شروع ہو گئی، اتنی زیادہ بارش شروع ہوئی کہ جل تھل ہو گیا اور باقاعدہ نہروں کی نہریں بہہ گئی، اور وہ نہریں کہاں حضرت عاصم بن ثابت کی باڈی کو لے کے چلی گئی، کسی کو علم نہ ہوا۔ اللہ ایسے ہی ان لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے، آج بھی اللہ ایسے ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ دعا آج کے دور میں بھی بہترین دعا ہے کہ کہیں ہمیں ہمارے دشمن قوم کے ہاتھوں تختہ مشق نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ہی کوتاہیاں، ہماری ہی کمیاں ایسی نہ ہو جائیں کہ ہمارے لیے وہی فتنہ بن جائیں۔ یہ کیسے بنتی ہیں؟ ہماری اپنی قومیاں کوتاہیاں، جب انسان جو داعی ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے تو اس کی کمیوں کو تاہیوں کو لے کر لوگ پکڑ لیتے ہیں اور لے کر اس کے اوپر تانے دشنے کسنے شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ دب کے بیٹھ جائے اور وہ آگے نہ جا سکے۔ تو جب وہ ذرا ان کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے معاملے کو تھوڑا سلو کرتا ہے یا رک جاتا ہے، تو لوگوں کو فتنہ کا موقع مل جاتا ہے، یہ باتیں اچھالنے کا موقع مل جاتا ہے۔ دیکھا اگر ٹھیک ہوتے تو فوراً اپنی باتوں پر جاری رکھتے، اپنے آپ کام کو کرتے رہتے، دیکھا یہ ٹھیک نہیں تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا ہے۔ تو گویا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے کہ ہمیں کسی طرح بھی ظالم قوموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور اپنی رحمت سے ہمیں ان کفار کے مقابلے میں نجات عطا فرمانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دین حق کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سمجھانے میں جو بھی ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ اس کے اوپر بھی اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا کہ ہم لوگوں کی باتوں پر رک کے بیٹھ جائیں۔ اللہ ہمیں استقامت بھی دیے رکھنا اور ہمیں غلبہ بھی دیے رکھنا اور ہمیں صحیح دین کی صحیح شہادت دینے کی توفیق بھی عطا فرمائے رکھنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام تو نے اپنی رحمت سے کرنا ہے، اللہ تو اپنی رحمت دے گا تو ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما کے اللہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور آگے پہنچانے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو گویا یہ بہت خوبصورت دعا ہے جب انہوں نے پڑھی تھی، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اس رویے کو اختیار بھی کرو، اللہ سے دعا بھی کرو اور اس پر توکل کر کے رکھو، تو پھر انہوں نے آگے سے یہی کہا تھا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کس کی طرف؟ أَخِيهِ، اور اس کے بھائی یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کی طرف وحی کی، اشارہ کیا، ان کو کیا حکم دیا؟ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، یہ کہ تم مقرر کر لو واسطے اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ بُيُوتًا، مصر کے اندر چند گھروں کو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اور بنا لو اپنے گھروں کو، قِبْلَةً، ایک قبلہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور اس کو قبلہ بنانے کے بعد وہاں پر أَقِيمُوا الصَّلَاةَ کا معاملہ کرو، نماز کو قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں کو بشارت دے دو۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایسے علاقے میں جہاں ابھی دین بہت زیادہ نہیں پھیلا، جہاں کی حکومت کیا ہے؟ نان مسلم ہے، وہ اسلام نہیں لے کر آئی، تو ظاہر ہے وہاں پر پھر اقیموا الصلاۃ کا معاملہ علیل اعلان تو نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر خصوصی طور پر وہاں پر جہاں پہ حکمران ظالم اور جابر ہے، تو ایسی حکومتوں میں بھی جب تک کہ ان کی طرف سے اجازت نہ ملے تب تک اوپنلی اقیموا الصلاۃ کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر اس بات سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں کو ان کی شریعت میں بھی نماز کے قیام کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ یہ صرف دین اسلام یعنی مسلمانوں کے اور دین محمدی کے اندر نمازوں کا حکم نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ان کی شریعت میں بھی
نماز اور وہ بھی باجماعت نماز کا اہتمام ضروری تھا اور ان کو کہا گیا تھا. کیوں باجماعت نماز کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بیسیکلی یہ ہمارے دین کی روح ہے. ہمارے دین کی روح اگر باجماعت نماز کا قیام نہیں کیا جائے گا تو ہمارے دین کی روح مجروح ہوتی ہے. اتحاد کا شیرازہ بکھرتا ہے اور انسان کمزور اور ڈھیلا پڑ سکتا ہے. یہ باجماعت نماز ہی تو ہے جو ہمیں تقویت دیتی ہے، ہمیں یگانگت کی طرف لاتی ہے، ہمیں نظم و ضبط سکھاتی ہے، ہمیں ڈسپلن کرتی ہے. باجماعت نماز کے تو فوائد بے شمار ہیں. تو یہ صرف ایک ریچول نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بہترین معاملہ ہے جو ہمارے دین کے اندر، دین کی پہلی بنیادی چیز نماز کے اندر جو ہے وہ دیا گیا اور سکھایا گیا ہے. تو ان کو کہا گیا تھا کہ ایسے علاقے میں جہاں تم اوپنلی علی الاعلان یہ معاملہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو، چند گھروں کو مقرر کر لو اور انہی گھروں کو قبلہ بنا لو اور وہاں پہ اقیم الصلاۃ کا معاملہ کرو. تو اصول کیا مل رہا ہے کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب اوپنلی ہم باجماعت نماز نہیں کر سکے، جیسے کہ آج کے حالات بھی ہیں، آج کے حالات میں بھی ہم مسجدوں میں جا کر اوپنلی باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے لاک ڈاؤن کی صورت میں، تو پھر کیا کرنا ہے، اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لینا ہے، اپنے اپنے گھروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا ہے. کیونکہ مردوں کی تو نماز باجماعت نماز کے علاوہ ہوتی ہی نہیں ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں پر یہ وائرس کا معاملہ ہوا، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی سمجھا جائے اور اسی کو ہم اگر اپنے لیے رحمت بنانا چاہیں تو یہ ہمارے لیے رحمت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عذاب کی وجہ سے کتنے گھر ایسے ہیں جو واقعی آج قبلہ بن گئے ہیں اور وہاں پر اللہ کی طرف جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ باجماعت نمازوں کا سب اہتمام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اصول ہمیں یہاں پر ان کی شریعت کے حوالے سے سکھایا بھی گیا اور بتایا بھی گیا، اور باجماعت نماز ان کے اندر بھی تھی اور آج ہمارے اندر بھی باجماعت نماز کا یہی طریقہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ اگر باہر کی جگہ پر تمہیں اجازت نہیں ملتی تو پھر کوئی گھر مقرر کر لو جہاں پر نمازوں کو پڑھا جائے اور مرد آ کے وہاں پر باجماعت ہی نماز پڑھیں گے. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دو ایمان لانے والوں کو. وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا انکا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے، آتیت فرعون وملأہ، دی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، زینت اور مال دنیا کی زندگی میں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ دعا کس وقت کی تھی؟ یہ اس وقت دعا کی گئی تھی جب ساری نشانیاں، جب پیدل پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو فرعون کی قوم تھی اس کی طرف بھجوائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. تو ون آفٹر ادر ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بہت آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو مانگا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی گئی. یہ اس وقت دعا مانگی تھی جب اتمام حجت ہو گیا تھا. اللہ کی طرف سے یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، لہٰذا اب آپ یہاں سے ان کو لے کر نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور کہا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی بہت زینت اور مال سے نوازا ہے. ربنا، اے رب، تو لیضلوا عن سبیلک، تو نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ سب تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب زینت اور مال اور دولت دنیا کو دیتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو دین کی طرف آنے کے لیے انہی کو شکرانے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے. ایسے ہی ہونا چاہیے نا. لیکن عمومی طور پر رویہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جب اللہ مال کی اور نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں.
ابھی جتنے کانسرٹس برپا کیے جاتے ہیں، فیشن شوز منعقد کیے جاتے ہیں، ایونٹ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، مختلف قسم کی مخلوط محفلیں ایونٹ مینجمنٹ کی جاتی ہیں، یہ سالگرہ منائی جاتی ہے، مہندیاں کی جاتی، کتنا کچھ کیا جاتا ہے نا. لیکن تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ کون کرواتا ہے؟ یہ کون اس کے اسپانسر بنتے ہیں؟ یہ جو کانسرٹس وغیرہ کون اسپانسر؟ وہی اسپانسر کرتے ہیں ان کو جو اللہ نے جن کو بہت زیادہ نوازا ہوا. بڑی بڑی کمپنیز، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے اونرز اور ان کے جو سی ای اوز ہیں یا ان کے جو اپر اس میں گریڈز پر جو وہ لوگ وہاں پر تعینات ہیں، وہی لوگ اسپانسر کرتے ہیں نا ان چیزوں کو. تو وہی اس زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ اللہ انہوں نے کہا کہ تو نے ان کو اس لیے اتنا زیادہ زینت اور مال سے نوازا ہے دنیا کے اندر کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کریں. ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو تباہ اور برباد کر دے. وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں میں کے اوپر سختیاں ڈال دے، یعنی ایسی مہر لگا دے ان کے دلوں کے اوپر کہ فلا یؤمنو، کہ بس نہیں وہ ایمان لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو آتے ہوئے دیکھ نہ لیں. یعنی کہ ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر لگا دے، ایسا ان کے مالوں کو برباد کر دے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب کو آتے ہوئے نہ دیکھ لیں. جب انہوں نے ایسی دعا مانگی تھی اتمام حجت کے بعد، تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پھر دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ دین کی سربلندی کے لیے اور باطل کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اس وقت کرتے ہیں جب وہ اپنی پوری کی پوری کوششیں لگا چکے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، قد یقیناً قبول کی گئی تم دونوں کی پکار، یعنی تم دونوں نے جو دعا مانگی اس کو قبول کر لیا گیا ہے. فاستقیما، پس تم دونوں قائم ہو جاؤ. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. گویا وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے دلوں پر تو مہر لگا دی گئی تھی ان کے تکبر کی وجہ سے. اب انہوں نے چونکہ علم نہیں رکھتے اور وہ راستہ ان کا غلط ہے، لہٰذا تم نے اپنے کام پہ ثابت قدم رہنا ہے اور ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی جن کے پاس علم نہیں ہے، جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے رویہ اور طریقہ مجھے اور آپ کو بھی سکھا دیا ہے کہ جن کے پاس اس الکتاب کا اب علم نہیں ہے اور وہ دنیا کے اندر لوگوں کو اپنے مال و دولت سے اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، تو ان کے پاس اس کا کوئی ایک تو دلیل موجود نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے الکتاب کا. لہٰذا ان لوگوں کو نہ ہم نے اپنا لیڈر بنانا ہے، نہ ان کو کاپی کرنا ہے، نہ ان کو فالو کر کے چلنا ہے اور نہ ہی ان کی پیروی کر کے چلنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی جو اندر دھن تقلید دنیا کے اندر ہو رہی ہے اس کو آنکھیں بند کر کے تقلید کرنے سے محفوظ فرمائے اور صحیح رویے پر قائم رہنے کی، اس قرآن کو پڑھ کر اور اس قرآن کے تمام ہی احکامات کو صحیح رویے اور انداز سے سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور پار لگا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو البحر، سمندر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزار کر ان کو پار لگا دیا. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اور پیروی کی ان کی فرعون نے، یعنی جب وہ نکلے پورے کے پورے بنی اسرائیل کے لوگ نکلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ صحرائے نمائے سینا کی طرف جانے کے لیے جب درمیان میں بحر آیا، ایک سمندر آیا تو رکے اور اللہ کا حکم آیا اور اللہ نے کہا کہ اپنا عصا مارو اور وہ سب کچھ پھٹ گیا اور وہ وہاں سے پار لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے آرام سے وہاں سے گزار دیا. تو ان کے پیچھے کون آیا تھا؟ فرعون و جنودہ، اور اس کا لشکر. ان کے پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آیا اور جب وہ اس راستے سے گزرنے لگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ مل جا، اور وہ سب کا سب سمندر مل گیا اور یہ سب آپس میں کیا ہوئے؟
باغیاں و عدوا، اللہ وہ جب سب کے سب ظلم و زیادتی اور دشمنی سے ان کے پیچھے چلے تھے، حتی اذا ادرکہ الغرق، جبکہ اس نے دیکھ لیا، پا لیا اس نے ڈوبنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو سمندر کو ملایا تو سمندر ملا اور یہ سب کے سب اس میں ڈوب گئے۔ قالا، اس وقت یہ کہنے لگا، فرعون نے کیا کہا، آمنتو، میں ایمان لایا ہوں، انہو لا الہ الا، یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، مگر اس ذات کے علاوہ جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ جیسے ہی وہ ڈوبنے لگا تو جب تک توبہ کا دروازہ تو اس وقت تک ہی چلتا ہے جب تک کہ اس کو وہ حدیث میں آتا ہے نا، ان اللہ یقبل التوبۃ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتا رہتا ہے، من العبد، اپنے بندے سے، ما لم یغرغر من الموت، جب تک کہ موت کی غرغر نہیں ہو جاتی، یعنی کہ جب موت کی غرغر شروع ہو تو غیب کا پردہ کھل جاتا ہے اور اس کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیرے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ گیا ہے اور تیری نگاہ آج بڑی تیز ہے۔ ساری ضد، ساری ڈھٹائی، سارا تکبر، ساری انانیت، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب واضح طور پر اس کو ہر چیز عیاں ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایمان بالغیب پر تو ایمان رکھ نہیں رہا تھا، حق کو یقین تو کر نہیں رہا تھا، عین الیقین سے جب وہ دیکھ لیتا ہے، یقین کی آنکھ سے اس کو ہر چیز عیاں ہو کے نظر آنے لگتی ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں تو اللہ کو ایسا ایمان مطلوب نہیں ہے، اللہ کو ایمان بالغیب مطلوب ہے، اس وقت کا ایمان مطلوب ہے جب غیب پر ایمان لایا جائے، اس وقت تو ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت کے فرعون کے ایمان لانے کے بعد جب کشف ہو گیا، اس کو ہر چیز نظر آنے لگ گئی، تو اب ساری تکبر، ضد، ڈٹائی تو ختم ہو گئی۔ تو اب اللہ نے کہا الآن، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل، اور یقیناً تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا تھا میری، وکنت من المفسدین، اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، یعنی تو اب ایمان لاتا ہے تو اب تیرا ایمان میری نظر میں قابل قبول ہرگز بھی نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، بس اس دن ہم نجات دے دیں گے تجھے، بِبَدَنِكَ، ساتھ تیرے بدن کو، کے لِتَكُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک آیتن، واسطے جو تیرے بعد آئیں گے ایک نشانی، یعنی آج کے دن اب ہم صرف تیرے جسم کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، ایک عبرت بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک اکثر لوگوں میں سے، عن آیاتنا لغافلون، ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ فرعون کو نشان عبرت کے طور پہ اللہ نے محفوظ رکھنا تھا اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنانا تھا۔ اس آیت میں اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ آیت بھی ایمان بالغیب میں ہی شامل تھی۔ کہیں فرعون جو ڈوبا تھا اس کا کوئی نام و نشان اور عبرت کا نشان موجود نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اللہ کی طرف سے آئی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حق ہی آیا ہے، ایمان بالغیب تھا اور اس پہ ماننا ضروری تھا۔ آیت متشابہہ تھی اس وقت تو، لیکن آج ہم اس کو آیت متشابہہ میں نہیں لیں گے، کیونکہ فرعون واقعی میں اس کی لاش نکلی ہے۔ 1907 میں جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک علاقہ ہے جہاں پر فرعون کی لاش کو سمندر نے خود بخود اگل دیا اور وہاں پر وہ تیرتی ہوئی پائی گئی، اور وہاں پر ایک پہاڑ بھی ہے جسے جبل فرعون کہا جاتا ہے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر نے فرعون کی لاش کو اس پہاڑ پر جو ہے وہ ڈال دیا تھا، اور اسی جگہ پر ایک بہت گرم پانی کا چشمہ بھی ہے جس کو حمام فرعون بھی کہتے ہیں۔ بہرحال جب یہ لاش ملی تو اس لاش کو اتنے سالوں کے بعد سمندر نے اگل دیا خود بخود،
ایک چیز جب پانی میں جاتی ہے تو وہ پھول جاتی ہے اور اس کی اسکن بہت خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسا تھا کہ اس کو اللہ نے عبرت کے لیے محفوظ رکھنا تھا نا. تو سمندر میں اتنے 100 سالوں کے بعد بھی جب اس کی لاش ملی تو اس میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی، نہ اس کی باڈی پھولی ہوئی تھی، نہ اس کے اندر وہ باتیں تھی. آپ پانی کے اندر ہاتھ ڈالے رکھیں تو کیسا ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھوں کی اسکن کتنی وہ جھلسنے جیسی ہو جاتی ہے، بالکل پکڑ سی اسکن ہو جاتی ہے. اس کی اسکن میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. سوکھی سڑی ہوئی اس کی لاش، فرعون کی لاش یہ قاہرہ کے عجائب خانے میں آج بھی موجود ہے، اور اس کو مومیفائی کر کے رکھا گیا ہے باقاعدہ عبرت کے نشان کے طور پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھائے اور اپنی ان نشانیوں سے غفلت برتنے کے بجائے ان نشانیوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے کہا اکثر انسانوں میں ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. فرعون جس دن ڈوبا تھا اس دن محرم کی 10 تاریخ تھی اور یہ عاشورہ کا دن تھا، اور جو یہودی ہیں وہ اسی عاشورہ کے دن خوشی منانے کے لیے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے روزہ بھی رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے ادھر مدینہ میں تو آپ کو پتا چلا کہ یہودی وہاں پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا اور انہوں نے جب وجہ بتائی کہ اس دن فرعون سے ہمیں آزادی ملی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے آپ سے یہودیوں سے ممتاز کرنے کے لیے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا تھا کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ نسبت ہے، لہٰذا ہم 2 روزے رکھیں گے، یا 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کا روزہ. تو اللہ نے یہاں پر کیا بتایا کہ ہم نے اس کو نشانی بنانے کے لیے محفوظ کر دیا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ یقیناً ٹھکایا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اچھا ٹھکانہ. یعنی بنی اسرائیل کو جب اللہ نے وہاں سے گزار دیا، فرعون کو غرق کر دیا، تو پھر اللہ کی نعمت جو ہے وہ نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، اور اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ہی اچھا ٹھکانہ دیا. اس کو بڑی ڈیٹیل سے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے صحرائے نمائے سینا میں کیسے کیسے جو ہے وہ انعامات عطا فرمائے تھے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے پاکیزہ رزق بھی انہیں عطا فرمایا تھا. عمدہ وسائل زندگی، پاکیزہ رزق، من اور سلوہ کی صورت میں چشمے پھوڑے گئے، ان کے لیے بے شمار اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی کی. فَمَخْتَلَفُوا، پس انہوں نے اختلاف کر لیا. حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی بینہم یوم القیامت، وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس اختلاف میں کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے. تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ بیسیکلی اللہ نے تو انہیں بڑے وسائل عطا فرمائے، لیکن جب علم ان کے پاس آ گیا، 12 قبیلے ان کے بن گئے. انہوں نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں ایک علاقہ فتح کیا، اور اس علاقے کو فتح کرنے کے بعد ان کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ وہاں پر ایک اسلامی سلطنت کو قائم کرتے، ایک اسلامی ریاست کا قیام کرتے، اور ایک جو ہے وہ اپنا امیر منتخب کر لیتے. لیکن انہوں نے جب اس جگہ کو جہاں پہ وہ ترکاری اور ساگ اور یہ سب لینے کے لیے گئے تھے، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے وہاں پہ فتح حاصل کی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ ایک اپنا سربراہ بناتے، انہوں نے مختلف علاقوں کے اوپر اپنی اپنی حکومتیں بنا لی، اور 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تو 12 ہی ریاستیں انہوں نے بنا دی، اور ہر کوئی اپنے آپ کو درست سمجھتا، اور انہوں نے آپس میں اختلاف کر لیا. یہ اس وقت انہوں نے کیا تھا جبکہ ان کے پاس تورات کا علم آ چکا تھا، اور ان کو کسی قسم کی مسلک پرستی یا ان کو فرقہ واریت میں پڑھنے سے روکا گیا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اختلافات میں ڈال دیا. اللہ نے یہی کہا کہ بس جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں ہم قیامت میں اس کا فیصلہ کر دیں گے. تو وہ آج اگر ہمارے اندر بھی مختلف قسم کی عقیدے اور مسلک اور اختلاف یا تفرقے بازی کا رویہ ہے، تو ہمیں کیا ہے اس کے اندر کریت اور ٹو یا کھوج کے اندر نہیں پڑنا ہے، بلکہ اپنا اپنا عمل کرتے رہیں، اللہ کے احکامات کو لے کر چلتے رہیں. مت چھوڑ دیجئے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، ہمیں اپنا رویہ درست رکھنا ہے، ہمیں کسی فرقہ واریت میں نہیں پڑنا. انشاءاللہ
انشاءاللہ اللہ قیامت میں خود ہی اس کا فیصلہ کر دیں گے، کون درست ہے کون نہیں ہے۔ ہم نے کسی مسلک پرستی میں نہیں پڑھنا۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر تم کسی شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر پوچھ لو ان لوگوں سے جو اس الکتاب کو تم سے پہلے پڑھتے تھے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، البتہ یقیناً یہ حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا تمہارے پاس۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، بس تم اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو بھی اس ہدایت کے بارے میں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، یعنی یہ قرآن پاک، اس قرآن پاک کے بارے میں اگر ابھی بھی کوئی شک ہے تو پھر ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے اس الکتاب کو پڑھتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے تورات کو اٹھا کے دیکھو تو ہمیں ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ وہی باتیں ہیں جو تورات کے اندر تھی، انہی کو اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے تصدیق کرنے والی بنا کے اس قرآن کو بھیجا تھا۔ ان سے پوچھو، ان سے دیکھو، تمہارے پاس اللہ نے فرمایا۔ اب اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا، تم اب شک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم ان اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں میں سے بھی نہ ہونا۔ اگر تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تو پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے بھی ہو جاؤ گے۔ تو گویا دو کاموں سے یہاں پر روکا جا رہا ہے اور منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں رکھنا، اور قرآن کی کسی آیت کو جھٹلانا نہیں تو انجام خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ خسارہ کہتے ہیں گھاٹے کو، ٹوٹل گھاٹا، ہر چیز ختم ہو جائے۔ تو گویا خاسرین کون ہوں گے؟ جو قرآن کی آیات میں کذبو کا معاملہ کرنے والے ہیں یا اس کے آیات کے بارے میں شک کا رویہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فلاح کے نسخے سکھا دے۔ اللہ قرآن کی آیات کے بارے میں کوئی شک تذبذب کا معاملہ اگر ابھی بھی کسی کے اندر آ رہا ہے تو اس شک کو اپنے اندر سے نکال دیں، کیونکہ شک اگر کسی کے اندر آ جاتا ہے تو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شک اگر کسی کے اندر بھی آ جائے، اگر شک کسی کے اندر آ جائے تو اس کے ایمان میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کے بارے میں اگر کسی قسم کا شک آ جائے گا تو ایمان میں رکاوٹ بن جائے گی اور ہمیں صحیح ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا نہ ہمیں اللہ کی قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شک رکھنا ہے، اور جب شک نہیں رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کی کسی آیت کو جھٹلانے والے بھی نہیں بنیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر حق ہو گئی ہے بات تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بات یہ ہے کہ تیرے رب، جن لوگوں کے اوپر تیرے رب کا قول یعنی اس کا فیصلہ، اس کی حق راست ہو گیا ہے، سچ ہو چکا ہے، تو وہ ان کے سامنے کوئی نشانی بھی لے کر آ جاؤ، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگرچہ آ جائے ان کے پاس ہر نشانی بھی، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی آتا ہوا نہ دیکھ لیں، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اللہ کا فیصلہ ان کے اوپر آ گیا ہے اس لیے کہ وہ کذبو بھی کرتے تھے اللہ کی آیات کے ساتھ، اور ممترین یعنی شک کا رویہ بھی اختیار کرتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس ہر نشانی دیکھنے کے باوجود بھی، چاہے وہ عذاب بھی دردناک کیوں نہ دیکھ لیں، وہ ایمان نہیں لانے والے، یہ وہ لوگ ہوں گے۔ فلولا، بس کیوں نہیں، کانت قریۃ آمنت، بس کیوں نہیں ہوئی کوئی بستی، آمنت کہ وہ ایمان لاتی، فنفعها ایمانها، بس نفع دیتی اس کو ایمان اس کا، الا قوم یونس، مگر قوم یونس کے، یعنی قوم یونس کے علاوہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جس کو اس کے ایمان نے اس کا نفع دیا ہو۔ لما آمنو، جبکہ وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، دور کر دیا ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور متا دی ہم نے ان کو ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی یا بستی کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم
یہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 784 سال پہلے ان کو بھیجا گیا تھا۔ عراق کے علاقے میں نینوا کے شہر بابل میں ان کو بھیجا گیا تھا آشوریوں کی طرف۔ انہوں نے بڑی دیر تک تبلیغ کی اور لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو حضرت یونس علیہ السلام بہت مایوس ہو گئے۔ مایوس ہو کر یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم سے پہلے ہی چلے گئے اور یہ کہہ گئے کہ اگر تم نہیں مانو گے 3 دن تک تو دیکھ لو، اللہ کے احکامات کی اطاعت نہیں قبول کرو گے تو اللہ کا عذاب 3 دنوں میں تم پر آ جائے گا۔ یہ کام بات کہہ کر چلے گئے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت نہیں ہوا تھا۔ اتمام حجت کیا ہوتا ہے؟ اتمام حجت یہ ہوتا ہے کہ جب نبی اپنی قوم کے اندر رہتا ہے اور پوری کی پوری تبلیغ کی کوشش کر لیتا ہے، لیکن قوم ایمان نہیں لا رہی ہوتی۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور باقی لوگ پوری کی پوری کوشش کے باوجود بھی دھٹائی سے ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، نہیں مان کے دے رہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو حکم دیتا ہے کہ اب یہ قوم ایسی ہے کہ انہوں نے مان کر نہیں دینا، اب ان کو عذاب سے دوچار کرنا ہی کرنا ہے۔ اور اللہ پھر ایسا عذاب بھیجتا تھا کہ ان لوگوں کو لے جاتا تھا اور پھر ان کی جگہ دوسری قوم کو لے کر آتا تھا۔ یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ تو چونکہ ان کو عذاب سے دوچار کرنا ہے، لہٰذا اب نبی آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اور نبی اور ان کے ساتھ مختلف قسم کے جو ان کے ساتھی ہوتے تھے جو ایمان لے آئے ہوتے تھے، وہ نبی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بنی اسرائیل نکلی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تو کسی نے نہیں مانا تھا، صرف ان کی بیٹیاں لائی تھی ایمان، تو ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو حضرت اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ صرف وہ جو 40 لوگ ایمان لے کر آئے ان کو لے کے کشتی میں سوار کرا لو۔ تو بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ نبی کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑ دینے کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے حکم آتا اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر جاتے۔ اللہ کی یہ سنت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہاں پر یا تو کوئی اہل خیر ہوتے ہیں جو دین کی دعوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا وہاں پر استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں۔ تو اب جتنے بھی حضرت یونس علیہ السلام کے تو کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے ہی مایوس ہو کر وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ جب قوم نے دیکھا کہ ایک عذاب کے کچھ بادل آتے ہوئے دیکھے، تو ان کو چونکہ اندازہ تھا، نبی نے بتایا ہوا تھا کہ اللہ کا عذاب اس شکل میں آتا ہے، تو وہ بادلوں کو آتا ہوا دیکھ کر پہچان گئے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو سب کے سب جمع ہو گئے، پوری قوم نکل آئی، اپنے گھروں سے نکل آئی، ہر قسم کی ضد جٹائی انانیت چھوڑ دی اور ان کے اندر ایمان آ گیا۔ وہ بچے، بیویاں، عورتیں، ہر کوئی جو ہے وہ میدان میں، کھلے میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ اب جب کسی قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو اللہ کی کیا سنت ہے کہ اللہ وہاں پر عذاب نہیں دیتا۔ اب یہاں پر سب نے مل کر جب استغفار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واحد قوم تھی جس کے اوپر آنے والے عذاب کو ٹال دیا، اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تھا کیونکہ ابھی حجت اللہ کی طرف سے تمام نہیں ہوئی تھی۔ حجت آنے سے پہلے قوم نے اپنی غلطی کو پہچانا، محاسبہ کیا، ساری ضد ڈٹائی چھوڑ دی اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کا رویہ اختیار کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو بھی ان سے ٹال دیا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے بڑا خوبصورت اصول ہے یہاں پر کہ وہ قوم جس نے عذاب الہی کو پہچان لیا تھا، نادم اور پشیمان ہو کر اللہ سے ڈر کر استغفار کرنے لگ گئی تھی، اجتماعیت سے استغفار کرا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا تھا۔ آج اگر ہم پر یہ کورونا کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر آج بھی ہم اب اللہ کی طرف سے کوئی حجت تمام نہیں ہونی، کیونکہ کوئی انبیاء نے، کسی نبی نے اب نہیں آنا، تو حجت تمام تو ہونی نہیں، لہٰذا آج بھی اگر ہم ان عذابوں کو دیکھ کر ہم ابھی بھی اللہ کی طرف پلٹ جائیں گے، اللہ سے توبہ استغفار کریں گے، کثرت سے ایسا
احساس ندامت سے، پشیمانی سے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے، جھکیں گے، توبہ طائب ہوں گے، ساری ضد ڈٹائی نکال دیں گے، تکبر نکال دیں گے، اپنے رویوں کی اصلاح کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف پلٹ آئیں گے، جھولیاں پھیلا پھیلا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آئے ہوئے عذاب کو ہم سے آج بھی ٹال دے گا۔ ہمیں بحیثیت قوم اجتماعی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ آیا ہوا عذاب ہم سے ٹال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا تو اسی لیے تو میرے اور آپ کے لیے رکھا، رہتی دنیا تک یہ بات بتا دی کہ اب جب بھی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو دیکھو گے اور اس رویے کو اپنا کے چلو گے تو تمہارے اوپر سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال دے گا۔ اللہ اس کورونا کے عذاب کو ہماری تمام ہی دنیا کے اوپر سے ٹال دے۔ اور پھر کیا کرتا ہے؟ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور وقت مقرر تک کے لیے ایک سامان زندگی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے ملک کو بحرانوں سے نکال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہترین نعمتوں سے مالا مال کر کے اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں بہترین حکمران بھی عطا فرما جو بہترین فیصلے کرنے والے ہوں اور دین کو نافذ کرنے والے ہوں۔ اللہ تجھ سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق اس سرزمین کے اوپر نفاذ اسلام کو قائم کرنے والے ہو جائیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا تو تیرا رب لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، البتہ ایمان لے آتا جو کچھ بھی زمین میں ہے، یعنی اگر تیرا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں لوگ ہیں وہ ایمان لے آتے، کلہم جمیعا، سب کے سب، یعنی سارے کے سارے لوگ جو اہل زمین ہیں وہ ایمان لے آتے اگر اللہ چاہتا۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتا کلمہ کن تو سب کچھ ہو جاتا، فیکون کا معاملہ کیا اللہ کے لیے کرنا مشکل تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے کے پورے اخلاص سے دعوت دے رہے تھے اور مشرکین مکہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، مان کے نہیں دے رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو جا رہی تھی کہ اللہ کا باقی نفس کا، وہ اپنی جان کو گویا ہلاک ہی کر دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرن کسی کو ایمان نہیں دلوانا چاہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ انسانوں کو فرشتوں کی طرح کا بنا سکتا تھا، اور فرشتے بھی جیسے کہتے ہیں یفعلون ما تؤمرون، جسے ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے ان کے پاس اختیار عمل نہیں ہوتا، جیسا جب جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ بلا چوچنا کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتا تو کیا ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ ہمیں بھی فرشتوں ہی کی طرح اطاعت کرنے والا بنا دیتا اور ہمارے اندر سے شر کا جذبہ ٹوٹلی نکال دیتا اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ کر دیتا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کر سکتا تھا نا کہ ہم اپنی پوری زندگی پر اللہ کے احکامات کے اوپر بجا لاتے اور اسی پر عامل رہتے، کیا کر سکتا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بیسیکلی اللہ نے ہمیں اختیار عمل دیا تھا، اور اللہ نے تو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ لیبلوکم، اللہ نے مجھے اور آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ جبرن ایمان تو چاہتا ہی نہیں، اللہ تو اختیاری ایمان چاہتا تھا۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ افانت تکرہ الناس، کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے؟ یعنی کہ جبرن ایمان تو اللہ کو پسند ہی نہیں اور اللہ کو جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ہی نہیں ہے، اللہ تو چاہتا ہی نہیں کہ جبرن کو ایمان لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس بات سے تسلی دی گئی تھی کہ آپ جبرن کسی کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، نہ آپ نے کسی سے زبردستی ایمان کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ سب کچھ خود بخود کر سکتا تھا۔ وما کان لنفس، اور نہیں ہے واسطے کسی نفس کے، ان نؤمن الا باذن اللہ، یہ کہ اللہ کے، ان تؤمن الا باذن اللہ، یہ کہ وہ ایمان لے آئے اللہ کے اذن کے بغیر، یعنی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان بھی نہیں لا سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو عقل نہیں رکھتے۔ گویا اللہ گندگی ان پر ڈالتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتی۔ اپنی عقل کو استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے صحیح رویے کو اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان لانے کے لیے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے۔ اللہ کا اذن بھی اسی کے
ہوتا ہے جو اپنی عقل کو استعمال کر کے اللہ کو پہچانتا ہے. یہ کوئی ایسا ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے ہی جو ہے کسی کو بانٹنا شروع ہو جائے اور یہ انتی بانٹ ہو کے بس ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے عقل اور فہم بانٹتا چلا جائے اور وہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتا جائے. نہیں، اللہ ایمان اس کو دیتا ہے، ایمان کا اذن اس کو دیتا ہے جو عقل کو استعمال کرتے ہیں. تو گویا گمراہی، جہالت اور سے بچنے کے لیے پھر ہمیں عقل کو استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے. عقل کو استعمال کرنا ہے تو پھر جو اپنی عقل کو اللہ کو جاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ نے وعدہ فرما دیا تھا نا کہ والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں جہاد کریں گے، صحیح جدوجہد کریں گے، ہمیں پہچاننے کی کوشش کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستے کی ہدایت ضرور دیں گے. اللہ نے سب کو راستے کی ہدایت دینی ہے، اس کو راستے کی ہدایت دینی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرے گا اور اس اللہ کے راستے میں اس کو لے کر چلے گا. تو اسی کے لیے اللہ کی جو ہے وہ ہدایت بھی اسی کو ملتی ہے. ان سے کہو قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، دیکھو ذرا جو زمین میں ہے اور آسمانوں میں ہے، اس کو دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو. بھائی تمہیں عقل دی ہے، عقل سے پہچانو. کائنات میں ارد گرد نشانیاں ہیں، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھو، نگاہ دوڑاؤ. وما تغنی الآیات اور وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور نہیں وہ فائدہ دیتی کوئی نشانی اور نہ ہی کوئی تنبیہات اس قوم کو جو ایمان لانے والی نہیں ہے. یعنی ایمان نہیں لاؤ گے، نہیں لانا چاہتے تو یہ نشانیاں بھی اور یہ تنبیہات بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی. تو گویا بھی کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے دماغوں میں اس بات کو راستے کیا جائے کہ ہم اللہ سے ہدایت کے طلبگار ہیں، ہم ہدایت پانا چاہتے ہیں، ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہم حق کو جاننا چاہتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے شروع میں ہم کو دعا کیا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے، سیدھا راستہ دکھا دے. جب مانگیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ہی ہمیں ان نشانیوں سے سبق بھی ضرور ہی دکھائیں گے. اب فہل، بس کس کے، ینتظرون، وہ منتظر ہیں، الا مثل ایام الذین خلو من قبلہم، مگر مانند وہی دن، الذین خلو من قبلہم، وہ دن جو ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں. یعنی اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھنا چاہتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں کے اوپر گزرے تھے. قل، ان سے کہہ دیجئے، فانتظروا، بس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی تم اگر کس چیز کے منتظر ہو، بس وہی برے دن دیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دے دیتے ہیں. جب ایسا وقت آتا ہے نا کہ جب اللہ کی طرف سے وہ برے دن آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہم بھیجے ہوئے رسولوں کو نجات دے دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی نجات دے دیتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح سے حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم مومنوں کو نجات دے دیں. اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرما دے. قل، ان سے کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پوری انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں ہو، فلا اعبد الذین، بس نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، تعبدون من دون اللہ، جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو. ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی جو تم کو بھی فوت کرتا ہے، یعنی جس کے قبضے میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری موت ہے، تمہیں وہ دنیا سے لے کر جائے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے یہ کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف رویہ سکھا دیا گیا، وہ سورہ کافرون والا کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم
وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یعنی میں ان کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو، اور تم بھی جو ہے وہ اس کی بندگی نہیں کرتے جس کی میں بندگی کرتا ہوں. تو ٹھیک ہے، میں تو صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت بھی ہے، یعنی وہ میرا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے. تو لہٰذا بڑے خوبصورت انداز میں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ میرا تو الہ وہی ہے جو تمہیں بھی مارے گا، تو مجھے بھی اسی نے مارنا ہے، تمہیں بھی اسی نے مارنا ہے. تو گویا ایک طریقہ جو ہے وہ دعوت دینے کا یہاں سے سکھایا جا رہا ہے تاکہ لوگ جھنجھوڑے جائیں اور دیکھیں کہ ہاں موت کر دینے والا تو وہی ہے، وہی تو مجھے بھی مارے گا. وَأَنْ أَقِمْ، اور یہ کہ تو قائم ہو جا وجهك للدین حنیفا، کہ تو یکسو ہو کر اپنے دین کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر لے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ تم ہو جاؤ مشرکوں میں سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں یہ بھی کہہ دیجئے اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر رہا ہوں اور میں مشرکوں میں سے اب نہیں ہو رہا. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور نہ آپ پکاریے اللہ کے علاوہ مَا لَا يَنفَعُكَ، جو آپ کو نفع نہیں دے سکتے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ ہی آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں. پیچھے بھی الہ کی صفات پڑھی تھی اور یہاں الہ کی اب مزید کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں کہ الہ کون ہونا چاہیے، جو نفع بھی دینے والا ہو اور ضرر پہنچانے والا بھی ہو. جو نفع یا ضرر دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس کو الہ نہیں بنایا جائے گا. جہاں ہم نے پیچھے 5 صفات الہ کی پڑھی تھی، اسی کے بعد اب یہاں پر اگلی 2 صفات بتائی جا رہی ہیں. تمام خیر اور شر کا اختیار جس کے پاس ہے الہ اسی کو بنایا جائے گا. تو جن جن چیزوں کی آج پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، الہ بنایا جاتا ہے یا ان سے حاجت روائی کے معاملات کیے جاتے ہیں، چاہے وہ قبریں ہوں، چاہے وہ پیر ہوں، چاہے وہ بزرگ اولیاء ہوں یا آستانے ہوں، جو بھی پوجے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، پرکھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ کسی نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے ہیں. اگر نہیں رکھتے، جو کہ واقعی نہیں رکھ سکتے، تو پھر ان کو الہ بنانے کا ہرگز بھی اختیار موجود نہیں ہے. فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر آپ ایسا کریں گے، یعنی انہی لوگوں کو جو نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور آپ پھر بھی اللہ کے علاوہ ان کو معبود بنا کے ان سے حاجت روائی کا معاملہ کرتے ہیں، تو فَإِن فَعَلْتَ، پس اگر آپ ایسا کریں گے، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ پھر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، عظیم ظلم کہا گیا. تو یہی بات میں یہاں پہ کہی گئی کہ اگر میں ایسا شرک کروں گا تو پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب اسی شرک سے نکالنے کے لیے، عقیدہ توحید پر راسخ کرنے کے لیے اب تقدیر پر ایمان کا عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مجھے کوئی چھو جائے، اگر مجھے چھو جائے، پہنچانا چاہے اللہ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچانا چاہے تجھے اللہ، بِضُرٍّ کوئی ضرر، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، بس نہیں دور کرنے والا واسطے اس کے مگر اللہ ہی، مگر وہی. یعنی اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس مصیبت یا اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کر لے تیرے ساتھ کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، بس نہیں رد کر سکتا واسطے فضل اس کے، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ مبتلا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ نواز دیتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. گویا اگر اللہ کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیر نہیں سکتا. کوئی ہمیں جادو ٹونے، کوئی نظرے سے یا کسی بھی چیزوں سے اگر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ کوئی خیر ہمارے لیے لا سکتا ہے، اگر اللہ نے اس تقدیر میں میرے
اور آپ کے لیے نہیں لکھا یا لکھا ہے. یعنی تقدیر پر ایمان کا عقیدہ اس آیت سے ناسخ ہوتا ہے. پیچھے بھی ہم نے اس کو پڑھا تھا اور آج دوبارہ اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے. تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ یہ مصیبت مجھ تک آئے گی تو جادو کرنے والا وہ مصیبت لانے کا ذریعہ ضرور بن جائے گا. لیکن اگر تقدیر میں ہی نہیں لکھا کہ وہ مصیبت مجھ پر آئے گی تو جادو کرنے والا لاکھ جادو کرتا رہے, وہ مصیبت اور تکلیف مجھ پر نہیں آ سکتی. اسی طرح سے تکلیف کو دور کرنے کا بھی رویہ جو ہے, لاکھ ہم اگر کسی بڑے سے بڑا ڈاکٹر, بڑے سے بڑا طبیب جو ہے وہ لے کر آ جائیں, بڑے سے بڑے حکمران کوئی سپر پاورز کا زور لگا لیں, یا کوئی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ جائے, یا دم درود کرنے کے لیے, جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بیٹھ جائے, جب تکلیف آ گئی ہے تو تکلیف ٹلے گی اللہ کی اذن سے. اللہ کی اذن ہوگا تو وہ تکلیف دور ہوگی, نہیں تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا. اور اگر اللہ کا ہی اذن نہیں ہے تو وہ تکلیف ہم سے کوئی نہ چھین سکتا ہے, نہ ہم تک کوئی لا سکتا ہے. تو جب تکلیف میں سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہے, اللہ ہی ہر چیز کو لانے پر بھی اور لے جانے پر بھی قادر ہے, تو پھر تکلیف میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے جس نے بھیجی ہے اسی سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کو ٹال دے. جس نے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے تو آپ نے دعا اسی سے کرنی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جھولی اللہ کے آگے پھیلائی جائے گی, مانگا اللہ سے جائے گا, پلٹا اللہ کی طرف جائے گا, رجوع اللہ سے ہی کیا جائے گا. اور جب تکلیف آئی ہے تو اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے نا کہ یہ تکلیف کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے تو نہیں آئی, کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا. تو پھر راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ ہی کو راضی کرنا ہے. اب اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے تو لایا وہ رب ہے, تو لہٰذا اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کیونکہ اللہ نے بھیجی اور اللہ الحکیم ہے, تو اب اس کی بھیجی ہوئی تکلیف میں میرے لیے کوئی نہ کوئی ضرور حکمت پوشیدہ ہے. لہٰذا اس تکلیف کے اوپر پھر صبر کر کے راضی برضا رویہ اختیار کیا جائے گا, اور اسی کا شکر کیا جائے گا کہ اللہ بہتوں سے بہت بہتر ہوں, فلاں سے بھی بہتر اور فلاں سے بھی بہتر, اور تو نے یہ بھی نعمت رکھی ہے, یہ بھی نعمت ہے. اگر ایک آدھ نہیں ہے تو پھر کیا ہو گیا؟ تو پھر اللہ ہی کے اوپر توکل بھی کیا جائے گا, سب شکر کرنے کے بعد کہ اللہ تو نے دی ہے, میرے لیے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے. اس تکلیف سے تو جو مجھے سکھانا چاہتا ہے مجھے سکھا کے مجھے اپنا بنا لے. اور اس تکلیف میں رجوع جب اللہ کی طرف کیا جاتا ہے تو وہی تکلیف پھر کیا بن جاتی ہے؟ وہ رحمت بن جاتی ہے زحمت کے بجائے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہوئے تکلیف کو کاٹنے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اس پورے کے پورے رویے کو اختیار کر کے چلنا ہے. اللہ ہمیں تقدیر پر ایمان راسخ کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کمیوں میں, غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم الحق من ربکم, تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. فمن اہتدی, پس جو کوئی اب ہدایت اختیار کرے گا, فانما یہتدی لنفسہ, تو اپنے ہی لیے ہدایت اختیار کرے گا, یعنی وہ اپنے لیے ہی یہ فائدہ مند ہوگا, یہ ہدایت اسی کے لیے ہوگی. ومن ضل, اور جو کوئی گمراہ ہوگا, فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا, بس اس کی گمراہی کا وبال بھی پھر اسی کے اوپر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ, میں تم پر کوئی حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا, میں تم سے زبردستی کچھ نہیں کرا سکتا, نہ ہی میں تمہارے اوپر داروغہ ہوں. پیروی کرنی ہے تو اپنی مرضی سے کرنی ہے. یہ ساری باتیں تمہارے پاس حق پہنچ چکی ہیں, اختیار کر لو گے تو تمہارے لیے ہی فائدہ ہوگا, نہیں کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں کو سہنا ہے. وَاتَّبِعْ, اور اب پیروی کیجیے. اب آخری آیت بتائی جا رہی ہے سورہ یونس کی, اور یہ بیسیکلی پوری سورہ یونس کی فائنل سمری ہے جو یہاں اتفاق پھر بتائی جا رہی ہے. یہ بتایا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے بعد آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وَاتَّبِعْ, پیروی کر لیجئے, مَا یُوحَىٰ إِلَيْکَ, جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی وحی آپ کی طرف کیا جا رہا ہے اس وحی کی پیروی کر لیجئے. گویا اللہ کی طرف سے جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے, آپ اگر لوگوں تک تو پہنچا رہے ہیں, ان کے اوپر اور داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں, آپ کو پہنچا دیا گیا ہے. ہر کوئی اپنا اپنا اختیار رکھتا ہے,
سب انہی چیزوں کے مطابق اپنے اپنے رویے کو اختیار کریں گے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس وحی کی پیروی کر کے چلتے رہیے۔ اور جب بھی کوئی انسان اللہ کے اطاعت کے اوپر جم جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالفتیں تو آتی ہیں، رکاوٹیں تو آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، لوگ جو ہے وہ نکو بھی بناتے ہیں اور آپ کا استہزاء بھی کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کی آزمائشوں سے انسان کو دو چار ہونا پڑے گا۔ اللہ نے بتا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے مشکلات سے تو آزمانا ہی آزمانا ہے نا۔ جب جنت کے مسافر ہوتے ہیں، جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، جنت کے طلبگار ہو کر چلیں گے، تو جنت کو تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشکلات سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ تو جب مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں آئیں گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر سے چل جائیے، ڈٹ جائیے، استقامت پہ قائم رہیے، صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، مشکلات آئیں گی، صبر سے جمے رہیے گا، ڈٹے رہیے گا۔ کب تک؟ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ آپ کا فیصلہ نہ کر دے، اللہ کا حکم نہ آ جائے، اللہ آپ کی آزمائش کو کاٹنے کا کوئی انداز اور طریقہ نہ دکھا دے، یا یہ کہ جب تک کہ اللہ کا آپ کی طرف سے آپ کی موت کا فیصلہ نہ آ جائے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جب تک کوئی فیصلہ نہ آ جائے، آپ نے صبر سے اس تکلیف پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ اس بات کو پلے سے باندھ لیں کہ وہ حکمت والا رب، اس کے میرے فیصلوں میں میرے اور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور ہی حکمت پوشیدہ ہے۔ نہیں نظر آتی تو پھر بھی جمے رہیے، نظر آ جائے تو ثم الحمدللہ، لیکن حکمت بہرحال میرے اور آپ کے لیے پوشیدہ ہے، کیونکہ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جم جانا ہے، ڈٹ میں جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے آپ کو سب کو یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ دین کے راستے پر چلنا ہے تو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرتے چلی جانا ہے۔ یہ وہی جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اس کو تھام لینا ہے، اس کی اتباع کر کے چلنا ہے۔ مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں گی، قدم قدم بلائیں ہیں سوادق سوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں، زندگی ہو پیاری۔ مشکلات تو آئیں گے لیکن لوٹنا نہیں ہے، زندگی پیاری نہیں، کیونکہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ کے حضور جائیں تو اس حال میں تو جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ لہٰذا جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اس وحی کی اتباع پیروی کو تھام کے لے کے چلنا ہے اور اللہ کے فیصلے تک اپنے عمل کو جاری رکھنا ہے۔ میرے اور آپ کے ہر ہی رویے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ مشکلات میں ہمیں صحیح رویے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صابر بنائے، ذاکر بنائے اور شاکر بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا مجاہد، مہاجر اور انصار اور دین کا تاجر بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ آمین ثم آمین۔